یورپ کے بارے میں کہتے ہیں ڈارک ایج میں تھا، وہ انلائٹنمنٹ تحریک کے نتیجے میں، رینائنسنس مومنٹ کے نتیجے میں وہ ڈارک ایج سے نکل کے روشن دور میں آئے۔ اب جب وہ روشن دور میں آئے تو جو انقلاب آیا اس میں 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے، 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے، اور اب تقریباً سمجھے 200 سال کے لگ بھگ ہونے کو آ گئے ہیں، یا چلیں 250 سال تو ہو ہی گئے ہیں، لیکن ابھی بھی اگر آپ کسی بڑے سے بڑے ڈیموکریٹ سے پوچھیں گے نا تو کہیں گا والٹیر اور روسو والی جمہوریت تو ابھی نہیں آئی ہے، چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، اس کی طرف سفر جاری ہے، وہ ایک آئیڈیل ہے، اس کو ابھی ہم نے پایا نہیں ہے۔ بھائی کروڑوں لوگ مر گئے تو آپ نے تو ابھی نہیں پایا ہے نا، مسئلہ ہے۔ اچھا، جو جانتے ہیں ذرا گہرائی میں جانتے ہیں، جن پہ اب پھپتی چست کی جاتی ہے کہ یہ کانسپریسیز لے کے آ جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یار کون سی جمہوریت ہے، یہ تو در حقیقت سرمایہ داروں کی آمریت ہے، جمہوریت کہاں ہے؟ یہ تو ایک فریب ہے جو دیا گیا ہے کہ تمہاری حکومت تمہارے ذریعے سے، یہ تو ایک گپ ہے جو چھوڑی گئی ہے، تمہیں بیوقوف بنایا گیا ہے، اصل میں تو تمہارے کانوں میں وہی خبر ڈالی جاتی ہے جو سرمایہ دار چاہتا ہے، تمہاری آنکھوں کو وہی دکھایا جاتا ہے جو سرمایہ دار چاہتے ہیں، اس سے زیادہ تو تمہارے تک انفارمیشن ہی نہیں پہنچتی، معلومات ہی نہیں ہوتی، کون سی آزاد رائے، تمہیں تو ایک خاص رائے تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ ہمارے دور میں آ کے یہ بات بہت کھل گئی ہے، یہ ہمارا یعنی پچھلی جو صدی تھی 20ویں صدی، اسے کہا جاتا ہے کہ نظریات کی صدی تھی، مطلب یہ جمہوریت ایک نظریہ ہے، اسی طرح جو کمیونزم ایک نظریہ تھا، اسلام ایک نظریہ ہے، وہ نظریات کی صدی تھی۔ یہ جو ہماری اب جو صدی ہے 21ویں صدی، اسے کہا جاتا ہے یہ نیریٹیوز کی صدی ہے۔ نیریٹیو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے ایک بیانیہ بنانا ہے، ماس میڈیا کے ذریعے سے بنانا ہے، وہ سچا جھوٹا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ نے بمبارمنٹ کرنی ہے اپنے بیانیے کے مطابق معلومات کی، لوگ وہی بولنا شروع ہو جائیں گے جو آپ نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے۔ یہ پچھلی صدی میں بھی تھا لیکن ٹاواں تھا، اس صدی میں تو بس ایک ہی کام، نظریے گئے باڑ میں اور سارا یہ بیانیوں کا دور آ گیا، میرا بیانیہ تیرا بیانیہ، یہاں تک کہ ایک صاحب نے کاؤنٹر نیریٹو بیان کیا تو ہم نے اسلام کو بھی بیانیہ ہی سمجھ لیا، سمجھ گئے نا؟ اسلام بیانیہ نہیں ہے، یہ تو نظریہ توحید سے کشید کیا ہوا ایک پورا نظام حیات ہے، یہ بیانیہ نہیں ہے۔ بیانیہ تو وہ شے ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، آپ نے بیان کر کے اسے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ خیر، تو اس صدی میں آ کے تو یہ بات تو اور بھی کھل گئی ہے کہ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، اور یہ کہ دیو استبداد جمہوری قبا میں ہے پائے کو، تو سمجھتا ہے کہ یہ آزادی کی ہے نیلم پری، اور کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر؟ اوکے، 2 کروڑ لوگ مر گئے، نتیجہ یہ نکلا۔ سوال یہ ہے کہ جو انسانوں کے اندر خواہش تھی کہ بھئی ہماری حکومت قائم ہو جائے، یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل کیسے کریں گے؟ والٹیر اور روسو نے ایک حل دیا، لوگ اس کی طرف لپکے، لیکن اصل حل جن کے پاس تھا وہ سوئے ہوئے۔ دعویٰ تو یہ ہے دنیا کے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے، ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے، اور ہم لے کے صندوق میں رکھ کے آرام سے جو ہے سورہ یاسین پڑھ کے مردے پار کیے جا رہے ہیں، اس سے ہم جو ہے اپنا سبق ہی حاصل نہیں کر رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی حجت ہمارے اوپر قائم ہو رہی ہے، وہ یہ کروڑوں انسان جو مر رہے ہیں ان کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اگر اس مسئلے کا صحیح حل ہم نے پیش کیا ہوتا، جیسے کہ اپنے زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، پھر کروڑوں مرے، اس کا ایک جو ہے وہ، اب یہ دیکھیے اب آتا ہے کاؤنٹر نیریٹو۔ تب پہلے کیا آتا تھا؟ ایک دعویٰ ہے، ایک نظریے کی بنیاد پر ایک دعویٰ ہے، وہ تھیسس ہے، اس تھیسس کا اینٹی تھیسس آتا تھا، یعنی تاریخ میں یہ ہوتا آیا ہے، ایک تھیسس ہوتا تھا، تھیسس کا اینٹی تھیسس ہوتا تھا، یہی اصل میں وہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم تو یہی ہے نا، کہ ایک تھیسس آئے گا، اس کا اینٹی تھیسس آئے گا، پھر ان میں سنتھیسس ہوگا۔ تو جب اس کا اینٹی تھیسس آیا ڈیموکریسی کا تو وہ کمیونزم تھا، اس میں بھی کروڑوں مرے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ مسئلہ حل نہیں ہوا، 1 پارٹی ڈکٹیٹرشپ آ گئی، لوگوں کے حقوق یعنی وہ جو آزادی سلب ہو گئی، اور لوگوں کا انفرادی حق بالکل ہی جو ہے وہ قبض کر لیا گیا، اور کہ اس کے وہ 70 سال کے اندر ناکام ہو گیا، ایک ناکام نظام ثابت ہوا۔ لیکن اتنے لوگ مر گئے، کیوں مر گئے؟ عدل کی تلاش میں مر گئے۔ کیوں مر گئے؟ جسٹس کی تلاش میں مر گئے، جسٹس پھر بھی نہیں ملا۔ یعنی ایک آدمی ماں کے پیچھے دوڑے اور برقعے والی کے پیچھے چل پڑے،
اور جب اس کی گلی میں جائے تو پتہ چلے یہ تو ڈائن ہے. پھر اب دوسری کے پیچھے دوڑے, ایک اور برقعے والی مل گئی, اس نے سمجھا میری ماں, پھر اس کے پیچھے گیا اور وہ بھی کسی ایسی جگہ پہ پہنچ گئی جہاں پہ جو ہے وہ کوئی اڈا تھا. تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ تو خوش نیتی سے گیا تھا, اچھی نیت سے گیا تھا, لیکن یہ کہ دھوکہ کھا گیا, فریب کھا گیا. یہ انسانیت دھوکے کھا رہی ہے اور فریب کھا رہی ہے. اور وہ رحمت للعالم, وہ ماں رحمت ہوتی ہے نا, اس نو انسانی کے لیے رحمت بن کے محمد الرسول اللہ آئے تھے. وہ نظام لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر یہاں تک ہماری بات پہنچ گئی ہے تو اب اگلی بات سمجھ لیجئے. اگر آج ہم لوگوں کے سامنے حضرت عمر کی مثال پیش کرتے ہیں تو ظاہر ہے تاریخ میں مثال گزری ہے, کون کافر انکار کرے گا؟ ہاں, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھ دیتے ہیں. کوئی معقول آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام عدل کا انکار کر ہی نہیں سکتا. وہ ہندو ہو, وہ عیسائی ہو, وہ یہودی ہو, وہ مانے گا کہ تاریخ انسانی میں کامل عادلانہ نظام انہوں نے قائم کر کے دکھایا تھا. آخر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ کیوں رکھ دیا؟ اسی نے بھی شاید 49واں نمبر حضرت تمام تر تعصب کے باوجود 100 دنیا کے ٹاپ انفلوئنشل لوگوں میں 49واں نمبر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. تو کیسے انکار کرے گا کوئی؟ ابو بکر کا کوئی کیسے انکار کرے گا؟ بلکہ یہ کہ یہ ہماری ہندوستان کی تاریخ کی مثال ہے کہ 1935 میں جب کانگریس کی حکومتیں قائم ہوئی تو پہلی دفعہ جو ہے کانگریس کو حکومت ملی انگریز کے دور میں, تو گاندھی نے ان سے یہ کہ میں کوئی ہندوؤں کی تو کوئی مثال تمہارے سامنے پیش ہی نہیں کر سکتا, تو میں تمہارے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں, ان کو سامنے رکھ کر حکومت کرنی ہے.